وعن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أبدي بي فاحملني فقال ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ابی مسعود الانصاری قال نے روایت فرمایا جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن مسعود انصاری ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت مدینہ شریف میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود ہیں۔ وہاں پر تمام صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور جو کوئی اطراف و اکناف کے قریوں سے عربی آیا کرتے ہیں وہ بھی اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے ہیں، جو بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ایسے میں حضرت ابو مسعود الانصاری نے دیکھا کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آدمی، ایک شخص، ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال انہ ابدی بی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری چلنے سے تھک گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں سواری جو ہوتی ہے یا گھوڑا یا خچر یا اونٹ، اس طرح کے جانوروں کے سواری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ انہو بے شک وہ ابتی ابھی مجھ سے وہ تھک گئی ہے، اب وہ سواری چل نہیں پا رہی ہے اور عاجز ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سواری دے دیں۔ اس طرح سوال کیا کرتے تھے بدو لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں، کہ میں تمہیں دے سکوں. تو محفل میں جو صحابہ موجود تھے ان میں سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا آدمی بتاتا ہوں جو اس کو سواری دے گا. یا رسول اللہ انا ادلہ علی من یحملہ، وہ اس کو سواری دے سکتا ہے. میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں اگر اس کے پاس پہنچے تو وہ اس کو مددگار ہوگا اور اس کو سواری دے سکتا ہے. اس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اپنے حصے کو یاد رکھنا چاہیے. جو شخص کسی کی خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے، من دل علی خیر، کسی خیر کسی نیک کام کی طرف وہ راستہ دکھائے، رہنمائی کرے، اس کی طرف بتائے کہ اگر اس طرف اس کام سے تمہیں اتنی بھلائی ہوگی، وہ کوئی خیر کام کی دلالت کرے، یعنی اس کی راہ دکھائے، اس نے وہ کام خیر کا کیا نہیں بلکہ اس کو صرف اس کا راستہ دکھایا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، اس کے لیے اجر جو ہے اس عمل کے کرنے والے کے برابر ہوگا. اگر کوئی نیک کام کرنے کے لیے کسی دوسرے بندے کو راستہ دکھائے یا حکم دے یا اس کا مددگار بن جائے یا اس کے لیے کوئی سہولت پیدا کر دے، وہ جو عمل کرے گا اور اس کا جو ثواب ہوگا اس دلالت کرنے والے کو، اس راہ دکھانے والے کو بھی اس کا اتنا ہی ثواب ہوگا. اگر کوئی کسی کو نصیحت کرے کہ جھوٹ مت بول، اور وہ بندہ جس کو وہ نصیحت کیا وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو وہ جو نیکی تھی، نیک کام کیا، جب تک کہ وہ سچ پر رہے گا اور اس کے ہر عمل کا اجر اس بندے کو ملے گا جس کی وجہ سے اس نے وہ چھوڑ دیا. اگر کسی کو یہ کہے کہ نماز پڑھ، تو نماز پڑھ کا کہنے والا نماز نہیں پڑھا، لیکن جس بندے نے اس کی یہ بات مان کر نماز پڑھنے کو لگ گیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کا ثواب اس بندے کو بھی ملے گا جس نے اسے اس کا حکم دیا. اسی طرح ہر وہ کام جو خیر ہو، نیکی ہو، بھلائی ہو، علم ہو، سمجھ ہو، فہم ہو، کسی کی مصیبت میں کام آ گیا ہو، کسی کی مدد میں لگ گیا ہو،
وہ جو بھی کام کرے گا وہ بندہ، اس کا ثواب اس کو، یعنی اس راہ دکھانے والے کو، اس پر دلالت کرنے والے کو پورا پورا اجر ملتا رہے گا، اور جو عامل ہوگا، اس کا جو عمل کرنے والا ہوگا، اس کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ہم اگر خود کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھائی مجھے مصیبت زدہ ہوں اور مجھے کچھ مال کے پیسے کی ضرورت ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہ ہو اور میں دینے کے قابل نہیں، تو میں اگر اسے کہہ دوں کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہاری وہ مدد کر دے گا، تو اس وقت بندہ اگر اس سے مدد حاصل کر لے تو اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے اس کی طرف اس کو رجوع کیا۔ اسی طرح ہر وہ نیک کام، تو اس لیے ہمیں جو ہے جب بھی ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اسے کسی نہ کسی نیکی کی طرف راغب کرنا چاہیے اور اسے ہدایت دینا چاہیے، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو دنیاوی مقاصد یا کاموں میں یا برے خیالات یا نتائج یا کاروبار یا حسد کی گفتگو میں لگ جاتے ہیں یا غیبت میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو نیکی کی طرف راغب کریں اور اس کی طرف ہم اس کی ہدایت کریں۔ تو اس میں اس کے لیے نیکی کمانا آسان ہے، وہ عمل تو نہیں کرے گا لیکن عمل کا راستہ، نیکی کا راستہ دکھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ، یہ حکم، یہ گارنٹی ہے کہ اس کو اتنا ہی اجر ملے گا، مثل اجر فاعلہ، جو فعل وہ جو کام کرے گا اسی کی مثل اس کو بھی اجر ملے گا۔ وعن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه ابدي بي فاحملني، فقال ما عندي، فقال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله، من دل على خير فله مثل اجر فاعله، رواہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالیٰ کی صفات وصفیہ میں علیم کی صفت ہے، سب کچھ جاننے والا، علم، عالم، علم سے عالم اور عالم سے بنا علیم، ہمارا علم، یہ جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی علیم کی، تو ہم یہ سمجھے کہ وہ علم رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا نہیں، وہی علم ہے، اس کا آنا علم کا آنا ہے، اس کی ضد ہے جہل، علم کی ضد ہے جہل۔ تو جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں علیم ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور علیم نہیں ہے، اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ جاہل ہے، جہل ان کی صفت ہے، اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت۔
اس کی ذات میں علم ہے اور وہ علیم ہے، تو اس کی ذات کے سوا جو مخلوق کی ذات ہے وہ علم رکھنے والی نہیں ہے، وہ جہل ان کی صفت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں علم آ گیا تو ہم عالم ہیں، ہم علم والے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں اپنی اصلیت کو جاننا اور پہچاننا چاہیے کہ ہم بندے مخلوق کوئی علم رکھنے والے نہیں، جب تک کہ علیم ہمیں وہ علم نہ دے ہم میں کوئی علم کا شائبہ نہیں ہوتا۔ بندوں کو جب انسان کو پیدا کیا لا تعلمون شیئا، وہ کچھ بھی تعلیم کچھ نہیں جانتے تھے، اس طرح انسان کو پیدا کیا۔ لا تعلمون شیئا، تم اپنی حیثیت کو حقیقت کو دیکھو، جب پیدا کیے گئے تم کچھ نہیں جانتے تھے کہ تم کس عالم میں آئے ہو، تمہاری ماں کون ہے، تمہارے باپ کون ہے، تمہیں کیا پینا ہے، کیا کرنا ہے۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ کسی جانور کو پیدا کرتا ہے تو اسے پورا علم دے کر پیدا کرتا ہے، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری صفت جو ہے جہل کی ہے، اور اللہ کی صفت، اللہ کی ذاتی صفت عالم کی ہے، علیم کی ہے، علم کی ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے اور جہل بندے کی صفت۔ یا علیمو یا علیمو یا علیمو جب ہم پکارتے ہیں تو اپنی حیثیت کو اور اپنی حالت کو اور اپنی صفت کو بھی پہچاننا چاہیے کہ ہم جو ہے کیا ہے، جاہل ہیں۔ تو یہ ہماری ذکر ہونا چاہیے کہ میں جاہل ہوں، اللہ علیم ہے، میرے علم میں اللہ کا، میرے جہل میں اللہ کا علم ہے، اور میں اللہ کے علم سے جانتا ہوں۔ خالق کا یہ ورد ہونا چاہیے، جب علیم اللہ کو پکارتا ہے تو خود کی صفت کا ادراک کرے، میں جاہل ہوں، اللہ علیم ہے، میرے جہل میں اللہ کا علم ہے، میں اللہ کے علم سے جانتا ہوں۔ اگر وہ علم سلب کر لے تو تم جاہل کے جاہل رہ جاؤ گے اور تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، تو کچھ نہیں جانو گے تو جہل وہاں پہ آ جائے گا۔ تو یہ کہیے میں جاہل ہوں، اللہ علیم ہے، میرے علم میں، میرے جہل میں اللہ کا علم ہے، اور میں اللہ کے علم سے جانتا ہوں۔ میں جاہل ہوں، اللہ علیم ہے، میرے جہل میں اللہ کا علم ہے، میں اللہ کے علم سے جانتا ہوں۔ جب یہ آپ پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سے نوازے گا، اور ہمیشہ عالم جب ہمارے ساتھ ہوگا تو دنیا کا زمین و آسمان کا علم، دنیا اور آخرت کا علم ہمارے ساتھ ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوگا۔ جب جس کو جتنا علم دینا ہوگا وہ دے گا، اور جب اسے سلب کرنا ہوگا اس کو سلب کرے گا۔ اب یہ علم غیب کیا ہے، علم شہادت کیا ہے، اگر میں اس کی وضاحت میں لگوں تو آپ کا یہ دن پورا نہیں ہوگا۔ بس آپ اس شغل میں لگ جائیے کہ میں جاہل ہوں، اللہ علیم ہے، میرے جہل میں اللہ کا علم ہے، میں اللہ کے علم سے جانتا ہوں۔ پھر اس کو پکارو یا علیم یا علیم، سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صواب ما حران من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى روح خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہر غربی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى ارواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى ارواح کل شیوخ سلسلتنا، خصوصا إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى ارواح والد، ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہما، ثم إلى ارواح الذین سبقونا بالایمان. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم هوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا، اللهم اخذل من خذلنا، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لي اعدائي كما سخرت ريح لسليمان بن داود عليه السلام، ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام. بحق كاف ها يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف، ثم بكم عمي فهم لا يرجعون، ثم بكم عمي فهم لا يعقلون، ثم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علیہ